السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں سورہ شعراء سے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں ہمیں آخرت کے تعلق سے کہ اس دن، یوم سے مراد آخرت کا دن ہے، میدان محشر کا دن ہے، کہ اس دن انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ فائدہ صرف اور صرف وہی چیز اسے دے گی کہ جو اس کا دل، قلب سلیم جو ہے، صحیح سلامت دل ہے، جو بیماریوں سے پاک دل ہے، وہی اس کو اس دن فائدہ دینے والا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد، اس کے تعلق سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم ایمان کے ساتھ میں اور اخلاص کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں مال دیا ہے، اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس دن فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے وہ اولاد جس کو ہم اس دنیا کے اندر اسلام کی تربیت دیں، اللہ اور اس کے رسول کا حق اسے بتائیں، اسلام کی تعلیمات اس کو سکھائیں، اور پھر وہ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، تو یہ بھی اس کے لیے نفع کا بخش ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ انسان کا خود اپنا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہو، وہ صحت مند دل ہو، وہ بیماریوں سے، نجاستوں سے وہ پاک صاف۔ تو یہاں یوم سے مراد جو اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ قیامت کا دن، اس کی بڑی ہولناکی بیان کی ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کہ کتنا ہولناک دن ہوگا۔
اور یہ کتنا بھاری دن، کتنا سخت دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ دن انسانوں کے لیے سب سے مشکل دن ہوگا۔ میں صرف سورہ دہر کے ان 3 مقامات کا ذکر کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت کے اندر اس دن کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ دن کیسا انسانوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومن کانا شرہ مستطیرا، کہ اس دن کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، ہر کوئی مصیبت زدہ ہو، ہر طرف اس کی آفت جو ہے اس دن کی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومن ابوسن کم تریرا، کہ وہ دن سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا، انتہائی لمبا دن ہوگا۔ اور اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ پھر دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ یومن ثقیلا، کہ وہ ایک دم بھاری دن ہوگا، ایک دم بوجھی والا دن ہوگا انسانوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس دن کی سختی ہے، اور اس دن کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس دن کہیں چھپ جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ وہ دن ہر انسان کی زندگی میں آنے والا ہے، اس دنیا کی زندگی میں نہیں۔ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ دن ہر انسان کی اخروی زندگی میں آنے والا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا ایک پکا وعدہ ہے جو ہو کر رہنا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان اس دن سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں، کیا کوئی جائے پناہ ہے؟ کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، کہ اس دن اپنے رب کے سامنے ہی جا کر انسان کو ٹھہرنا ہوگا۔ پھر آگے بھی فرمایا بول انسان یومئذ بما قدم واخر، پھر اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا یا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان تو ویسے خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر کر آئے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ تو وہ دن جو ہے وہ ہر انسان کو اس کو فیس کرنا ہے، اس کے سامنے وہ دن آئے گا۔ تو لہٰذا ہم کو اس دن کی جو ہے فکر کرنی چاہیے کہ اس دن کون سی چیز ہمیں فائدہ دینے والی، کون سی چیز ہمیں نقصان دینے والی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا وہی اس دن جو ہے بچے گا۔ بیمار دل کون سا ہوتا ہے؟ بیمار دل، عیب والا دل، نقص والا دل، جس کے اندر کفر ہو، شرک ہو، یا اگر ایمان ہے تو اس کے اندر نفاق ہو، ایمان والا تو ہے لیکن اس کے اندر نفاق ہو، اخلاص نہیں ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، حسد ہو، یہ چیزیں اس کے دل کے اندر ہو، تو یہ چیز کیا ہے؟ بیمار دل ہے، بخیلی ہے، تنگ دلی ہے اس کے دلوں کے اندر۔ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقامات پر اس کا علاج بتایا ہے، اس کو ہم آگے اس کا ذکر کریں گے۔ تو خاص طور سے مومن بندے کے سامنے کبھی کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت کی فکر بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا زندگی کے اندر اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ اس کو نیکی کے اندر دل نہیں لگتا، نیک کام کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا، نیکی جو ہے کرنا اس کو بھاری پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی طرف وہ لبیک نہیں کہتا، یعنی وہ نماز کے لیے نہیں آتا۔ ایسے حالات کبھی کبھی انسان کے اوپر آتے ہیں، یہ کیفیت وہ طاری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ وہ پسماندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے اوپر اس وقت آتی کہ جب اس کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب وہ انسان اللہ سے تھوڑا سا غفلت برتتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کو ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، جنت اور وہ جہنم کو جانتا ہے کہ جنت کتنی عظیم ہے، جہنم کتنی خطرناک ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کی چیزیں ہی اسے اچھی لگتی ہیں، دنیا کی رنگ رنگیاں بھی اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، بیوی بچے مال دولت اسی کے اندر وہ مگن رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ جب
انسان جو ہے نا اس کے اندر اس کو نیکیوں کی مٹھاس نہ پیدا ہو. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہیں نیکی جو ہے مسرت پک سے خوشی، نیکی کرنے پر انسان کو خوشی ہو اور گناہ تمہیں غم میں مبتلا کر دے تو تم مومن ہو. یہ ہمارے مومن ہونے کی، ایماندار ہونے کی، ہمارے دل کے صحیح سلامت ہونے کی نشانی ہے کہ نیکی کرنے پر اس کو مسرت ہونی چاہیے. اس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئی تو اس کو اس پر جو ہے غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا اس کو ہم جانچتے رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جب وہ صحیح رہے تو سارا جسم اس کا صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو اس کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور سنو کہ وہ تمہارا دل ہے، دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جب تک یہ صحیح رہتا ہے تو انسان کے سارے اعمال اس کے آجا دوبارہ صحیح کام ہے. لیکن جب یہ بگڑنے لگتا ہے تو روحانی طور سے بھی جب بگڑتا ہے تو اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور جب فزیکلی طبعی لحاظ سے بھی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کے عارضے اس کو لگ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. دل ہی ایک ایسا حصہ ہے انسان کا کہ جب یہ کام چھوڑ دے تو انسان جی نہیں سکتا. ہمارے دوسرے اعضاء حتیٰ کہ ہمارا دماغ بھی انسان کا کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان جیتے رہتا ہے، قوموں میں پڑا رہتا ہے، مرتا نہیں. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن بولتے دماغ کیا ہو گیا، کام نہیں کر رہا ہے، لیکن زندگی اس کی باقی رہتی ہے. لیکن جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب یہ زندگی دل جو ہے یہ بیمار ہوتا ہے اخلاقی طور سے، روحانی طور سے، تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو جو ہے تولتا رہے، ناپتا رہے، قلب سلیم اس کے پاس ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو جو انسان کو کیا کرنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. صاف ستھرا ہمارا دل کیسے رہے گا کہ ہمیں اللہ کی معرفت معلوم ہو، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اس کے اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دین کی محبت ہو، اس کے بعد جو دوسری محبتیں ہیں وہ اس کے تابع ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارے دل میں دوسری محبتیں آ گئی سمجھو ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہے. دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جو دل ہے نا وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کو پھیرتے رہتا ہے، ان کو ادھر ادھر کرتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سلامتی کی اور استقامت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں کوئی بزرگ ہستی ہے، کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کس کا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ. لیکن آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ آپ اپنے دل کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کو ادھر ادھر کرنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین پر، اسلام پر جما دے، اس پر مطمئن کر دے. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جو ہے وہ کر رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم لوگ ہماری کیا گنتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں ان دعاؤں کو جو ہے کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے دلوں کو اس کو جو ہے اسلام پر مطمئن کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا نا تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کے اور اسلام کی محبت پیدا کر دی اور کفر و شرک سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. کس سے کہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہا ہے کہ وہاں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اس کی دعا ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے اس اسلام پر ثابت قدم رکھے، اس پر مطمئن رکھے. دوسرا یہ ہے کہ دل سے جو ہے نا انسان سوچنے اور سمجھنے کا کام لیتا ہے. دل جو ہے نا ڈیسیزن لیتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دل انسان کا بس خالی دوسرا ہی کام کرتا ہے، خالی بلڈ سرکوشن کرتا ہے. قرآن مجید میں باقاعدہ کئی مقام پر فرمایا کہ دل کیا ہے، وہ ہمارے فیصلے کا جو فیصلہ جو کرتا ہے انسان، جو سوچتا ہے سمجھتا ہے، وہ اس کا دل ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی انسان، ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو میرا وقت لمبا ہو جائے گا، کہ انسان کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، 2-4 لوگ مشورہ کر کے اس میں فیصلہ کرتے ہیں تو بعد میں اس کے فائنل ہونے پر کیا کرتے ہیں، کیا تمہارا دل مطمئن ہے کیا اس فیصلے پر، یا یہ کوئی کام کرنے جا رہے تو کیا تمہارا دل اس کام پہ مطمئن ہے کیا، ہے نا.
تمہارا دل اس رشتے پہ مطمئن ہے کیا؟ تمہارا یہ آدمی کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کے فطرت میں کہ وہ دل سے ڈیسیزن لیتا ہے، دل سے سوچتا سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہے مگر اس سے وہ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں. یہ کافروں کی مثال دی آگے، اس کی تفصیل ہے. تو دل جو ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، ڈیسیزن لینے کا کام کرتا ہے، اور پھر دماغ اس کے ساتھ میں جو ہے رفت میں رہتا، وہ ایک دوسری گفتگو ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے، دل کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو جو ہے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ تر و تازہ کرو. کس سے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے ایمان کو تر و تازہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو جو ہمیں اپنے کلمے سے تازہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کا تم کو ایک دم یقین ہو کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جب ہم اللہ کا کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا یہ ہم جان جائیں گے، تو پھر ہمارا دل جو ہے صحیح سالم ہے. اس کے لیے ہمارے دلوں میں سب سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کیا ہے یہ ہم کو جاننا چاہیے. اللہ کتنی عظیم ہستی ہے اس کا ہم کو علم ہونا چاہیے. اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے اگر یہ 7 سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں، بلکہ اس سے ذرا اس کے اتنے اور سمندر لے آ جائیں تو پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی باتیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے کارنامے ختم نہیں ہوں. اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمام درخت جو اس روئے زمین کے اوپر ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ روشنائی بنا دیا جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں. اتنا عظیم ہے ہمارا رب. اللہ کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے حق کیا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، کہ وہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہماری ہر حاجت کو، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے اور ہماری مدد کرنے والا ہے. اور بہت سارے جو عقیدے کی باتیں ہیں اس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور پھر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تب جا کر جو ہے یہ دل قلب سلیم رہے. جب جس سے محبت ہم کرتے ہیں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پسند کے کام کیے جاتے ہیں، اس کی پسند کی باتیں انسان کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، جس چیزیں اس کو پسند نہیں ہوتی اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ زبانی سے تو ہم بہت کہیں گے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کام وہ کرتے ہیں ہم جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو پسند نہیں. تو لہٰذا اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں، اور پھر اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں. اس کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیشہ اس کے دل کے اندر رہتا ہے اور پھر اس کے دل کو صاف شفاف رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، کہ بندہ جیسا اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ بھی اس کے بارے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. تو جب بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کہ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو بھولیں گے نہیں، تو اللہ بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے. اب سوچیں کہ ہماری کتنی بڑی عظمت ہو جاتی ہے. آج دنیا کے لوگوں کے لیے لوگ جو ہے اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہاں ہم اللہ کو یاد کریں گے دھیرے سے بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کتنی عظیم ذات ہے اللہ رب العالمین کی. دنیا میں کتنے انسان ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی نام ذکر بولے تو ہر چیز اللہ کی عبادت اس کا ذکر ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے نا، منہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، استغفار کرنا، اللہ کے نبی میں درود السلام بھیجنا ہے، یہ سارے اذکار ہیں. تو جب بھی یہ انسان کرتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بڑھا لیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں جب وہ کسی جماعت میں یاد کرتے ہیں، کسی محفل میں یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت میں ان کو یاد کرتا ہے. یعنی ملائکہ کے درمیان ان کو یاد کرتا ہے.
آج ہم اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا ذکر ملائکہ کی محفل میں کر رہا ہے، تو یہ ایسی شان بڑھ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس میں جو ہے ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہ یہ شکل، یہ صورت، یہ جسم، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ دل بھی اللہ ہی نے بنایا، لیکن ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی یاد کو ہم بٹھائیں یا کسی غیر اللہ کی یاد کو بٹھائیں یا کسی اور کی یاد کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ اس دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، پورے خلوص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کریں، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے اور بڑائی کے لیے کام کریں۔ تو یہ دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں خلوص کتنا ہے اور پھر اس کے عمل کیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والی، نفع دینے والی، اس دن کی سختی پھر انہیں پریشان نہیں کرے گی، اس دن کی مصیبت اور آفت سے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بچا لوں گا، بچا لیا جائے گا ان کو اس دن کی مصیبت اور آفت سے اور اس دن کی تکلیف سے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ آسان حساب دے گا، ان کا پیشی سب کی ہوگی اور ان کا آسان حساب لے گا اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور پھر اپنی نعمت بھری جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ تو بس اسی پر میں اپنی بات کو جو ہے مختصر کروں گا، وقت ہو گیا ہے، کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کو غافل نہیں کریں، اللہ کو غافل دل کی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ غفلت کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اچھے خیالات آئیں، نماز میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، وسوسوں سے ہماری عبادتوں کو پاک صاف کر دے، ریاکاری سے ہمارے اعمال کو پاک صاف کر دے۔ یہ ساری زبان سے بھی دعاؤں میں گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہے دلوں کو جو ہے پاک صاف کرنے کے لیے رات کی عبادت جو ہے، تہجد کا وقت، کم سے کم فجر کے پہلے کچھ اٹھے انسان، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، روئے اور گڑ گڑائے، دعا کرے۔ اس وقت کی دعا جو ہے اللہ رب العالمین ایک دم جو ہے قبول کرتا ہے، اور ریاکاری کا، دکھاوے کا اور جو ہے کوئی شائبہ اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اور اس کا مالک ہی اس کے